السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لا آف ٹارٹ کے حوالے سے یہ آپ کو آڈیو لیکچر میں سینڈ کر رہا ہوں، اس حوالے سے تھوڑی سی اس کی جو بیسک انسٹرکشنز ہیں وہ ضرور فالو کیجئے گا۔ ایک دفعہ پہلے آپ بک پڑھ لیں، بک پڑھنے کے بعد پھر آپ ٹاپک وائز یہ جو نوٹس میں آپ کو سینڈ کر رہا ہوں آڈیو نوٹس ہیں اور یہ ٹاپک وائز ہیں۔ ہر ریکارڈنگ کے شروع میں ٹاپک پہلے آپ کو بتا دوں گا، آپ نے ٹاپک سن لینا ہے، اس کے بعد آپ نے بک کھول لینی ہے، بک آپ نے سامنے رکھنی ہے اور سامنے رکھ کے پھر آپ نے ایک دفعہ یہ سارا لیکچر 2 منٹ کا، 3 منٹ کا یا 4 منٹ کا جتنا بھی ہے وہ آپ نے سن کے پھر اس کے بعد آپ نے کویسچن کو دوبارہ ریڈ آؤٹ کرنا ہے۔ آپ چونکہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، کرونا کے ڈیز ہیں، آپ کالج آ نہیں سکتے، تو اس صورت میں ایسے ہی ممکن تھا کہ آپ کو ایسے لیکچر پرووائڈ کیے جائیں کہ بکس آپ کے پاس ہیں اور اس پہ جو کنسیپچول ورکنگ ہے وہ آپ کو اگر مل جاتی ہے تو پھر آپ اچھے طریقے سے اسے کر سکتے ہیں۔ میرے یہ نوٹس BZU کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہیں، IUB کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہیں۔ آپ ٹاپک اپنے سامنے رکھیں، ٹاپک ایک دفعہ پڑھ کے پھر اس کے بعد یہ لیکچر سنیں، لیکچر سننے کے بعد ایک دفعہ پھر اسے پڑھیں، تو پھر آپ اس قابل ہوں گے کہ پیپر آپ اچھے طریقے سے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ کویسچن میں کریم کرنے کی کوشش نہ کریں، ورڈنگ اپنی استعمال کریں۔ ایگزامینر کو آپ کا پوائنٹ آف ویو ریکوائرڈ ہوتا ہے، وہ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ بک سے کریم کر کے لکھیں۔ آپ اگر اچھے طریقے سے یہ باتیں سن لیتے ہیں اور ان کو نوٹ کر لیتے ہیں اپنی نوٹ بک کے اوپر، ہر اپنے سبجیکٹ کے مطابق اپنے شارٹ نوٹس بھی تیار کرتے جائیں، جیسے جیسے آپ لیکچر سنتے جائیں، جہاں آپ کو لگے کہ یہ کی پوائنٹس ہیں ان کو آپ نوٹ آؤٹ کرتے جائیں۔ واٹ از ٹاٹ اینڈ اٹس اسینشیلز؟ ٹاٹ کیا ہوتا ہے اور اس کے اسینشیلز کیا ہوتے ہیں؟ لا آف ٹاٹ بنیادی طور پر ایک شہری غلطی ہے، یعنی سول رانگ ہے۔ یہ قانون معاہدہ سے مختلف ہے، جہاں ایک شخص معاہدے کی خلاف ورزی کرے تو اسے معاہدہ پورا کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، اور یہ تعزیرات پاکستان یعنی PP سے بھی مختلف ہے، جہاں کسی جرم کرنے والے کو ریاست کی طرف سے سزا دی جا سکتی ہے۔ یہ محض ایک شہری غلطی ہے، یہ نہ ہی معاہدہ ہے اور نہ ہی جرم ہے۔ اس شہری غلطی یعنی سول رانگ کرنے والے کو کچھ معاوضہ ادا کر دینا پڑتا ہے جو اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لا آف ٹاٹ بالکل برطانوی قانون جیسا ہی ہے، جیسے وہ گروئنگ حالت میں ہے، ایوولوشنری سٹیج پہ ہے، یہ بھی ویسے ہی ہے۔ ٹاٹ کئی صورتوں میں ہو سکتا ہے، جیسے ٹریس پاس ٹو لینڈ، کسی کی اراضی سے بلا اجازت داخل ہونا، ٹریس پاس ٹو پرسن، کسی کے ذاتی معاملات میں جھانک تانک کرنا، اور نیگلیجنس یعنی معاشرتی ذمہ داریوں سے غفلت برتنا۔ اسی طرح ڈیفامیشن کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی پر جھوٹا اور بے بنیاد الزام دھرنا۔ اسی طرح پبلک نیوسینس کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ معاشرے کو بے جا طور پر تنگ کرنا، ہمسائے کو تنگ کرنا، لوگوں کے لیے مسائل کھڑے کرنا۔ پرائیویٹ نیوسینس بھی ہو سکتی ہے، قریبی ہمسایوں کی حد تک جو پریشانی ہے وہ پرائیویٹ نیوسینس، اور اگر پریشانی زیادہ لوگوں کی ہے کسی کی وجہ سے تو وہ پھر پبلک نیوسینس کہلائے گی۔ یہ سب جو میں نے ڈسکس کیے یہ جرائم نہیں تھے، بلکہ یہ ٹارٹ ہیں، جن کی داد رسی کے لیے ہمیں سول کورٹ سے رجوع کرنا ہوتا ہے، اور عدالت منی کمپنسیشن دیتی ہے۔ یہ اسی شخص سے دلاتی ہے جو ٹارٹ کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ٹارٹ کرنے والا اپنی اس غلطی کو دوبارہ نہ کرے، اس سے وہ باز آ جائے۔ قانون حق تلفی میں ٹارٹ کی کچھ اقسام کی ترتیب دی گئی ہے، جیسے ٹارٹ ایکشنیبل پرسے، جس میں مدعی پارٹی کو ٹارٹ سے ہونے والے نقصان یعنی ڈیمیج کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے ایک شخص کسی کی چار دیواری پھلانگ جائے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بتائیں اس کے پھلانگنے سے دوسری پارٹی کا کیا نقصان ہوا ہے۔ یہاں صرف بلا اجازت کسی کی دیوار پھلانگ جانا یعنی چار دیواری کا تقدس پامال کرنا ہی ایک ٹارٹ ہے۔ پھر دوسری قسم ہے ٹارٹ ایکشنیبل آن دا پروف آف ڈیمیج، جس میں ٹارٹ ہونے سے یعنی حق تلفی ہونے سے مدعی کا نقصان یعنی ڈیمیج کا ہونا ضروری ہے۔ تیسری صورت فیلونیس ٹارٹ کی ہے، جو تقریباً جرم کے قریب کا ایک ٹارٹ ہوتا ہے۔ اس پر کمپنسیشن کے ساتھ ساتھ عدالت پنشمنٹ بھی دے سکتی ہے، یعنی یہ PPC کا بھی حصہ ہو سکتے ہیں۔
چوتھی قسم ہے فورن ٹارٹ کی، کہ جو شہری غلطیاں پاکستان کی حدود سے باہر ہوں گی، اگر وہ پاکستان میں ٹارٹ ہیں، سول رانگ ہیں، تو وہ باہر کے لیے بھی سول رانگ ہی کہلائیں گی۔ اسی طرح پھر ٹارٹ کے جب اسینشیل کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں کچھ عوامل ہیں، جیسے لیگل انجری ضروری ہے کہ یہ وہ کام ہوتے ہیں جن میں کسی کا کوئی رائٹ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ لیگل ڈیمیج ٹارٹ میں ضروری نہیں کہ کسی کا کوئی مالی یا حقیقی نقصان ہو، بلکہ صرف معاشرتی خلاف ورزیاں ہی ہوتی ہیں۔ دوسروں کے حقوق میں غیر ضروری مداخلت، دوسروں کی جائیداد میں غیر ضروری انٹرفیئرنس ہی ٹارٹ کہلاتی ہے۔ لیگل ریمیڈی یہ بھی اس کا ایک اسینشیل ہے کہ ٹارٹ صرف وہ عوامل ہوتے ہیں جن میں ریاست کی طرف سے کوئی سزا کا تعین موجود نہیں ہوتا۔ ان غلطیوں کی بنیاد پر صرف منی کمپنسیشن سے دوسرے فریق کو راضی کیا جاتا ہے۔ لا آف ٹارٹ کا بنیادی مقصد معاشرے کو ان تمام غلطیوں اور خرابیوں سے پاک کرنا ہے جس سے معاشرے میں رہتے ہوئے انسان ایک دوسرے کے لیے تکلیف اور مضرت کا باعث بنتے ہیں۔ کسی شخص کو یہ حق نہیں کہ وہ دوسرے کی ذاتی زندگی میں، جائیداد میں بے جا مداخلت کرے۔ جب بھی کوئی شخص کسی کے حقوق میں انٹرفیئرنس کرے گا، عدالت درخواست گزار کو رقم کی صورت میں کمپنسیٹ کرے گی اور ٹارٹ کرنے والے کو رقم کی ادائیگی میں پینلٹی لگائے گی۔ لا آف ٹارٹ لاطینی کہاوتوں اور مختلف ممالک کے اسٹیچوٹ سے مل کر بنایا گیا ہے، جس کا مقصد معاشرے کو غلطیوں سے پاک کرنا ہے۔